رمضان سے جو قضیہ شروع ہوا ایک مرتبہ دوبارہ وہ قضیہ بھڑک اٹھا ہے، اور وہ بھڑکنے اور اس جنگ کے ہونے نہ ہونے کی بحث الگ ہے۔ ایک جملہ جو پہلے بھی کہا تھا، جنگ دنیا میں جہاں مرضی ہو سب سے پہلا ان دو فریقین کے علاوہ متاثرہ فریق پاکستان ہوتا ہے۔ پٹرول کی قیمت جنگ وہاں ہوگی بڑھے گی یہاں، اور اب پٹرول کی قیمت ہفتہ وار یا مہینے وار نہیں، ہر روز کی بنیاد پہ ایک ایک دو دو تین تین روپے والا فارمولہ لگا دیا ہے کہ اکٹھا 50 روپے بڑھانے سے احتجاج ہو جاتا ہے۔ ہر روز 2 روپے بڑھاؤ، ایک ماہ میں 60 روپے 70 روپے بڑھا دو، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ ظلم ہے، اور جنگ جس انداز میں بھڑکائی جا رہی ہے یہ بھی ظلم ہے۔ بات پھر وہی ہے، گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں۔ جس وقت ہم نے اس بات کو اٹھایا تھا نا کہ حملہ اسرائیل کرتا ہے، حملہ امریکہ کرتا ہے اور جواب سعودی عرب، کویت اور قطر کو دیا جاتا ہے، اس وقت پورا معاشرہ انٹلیکچوئلز ہمارے در پہ ہو گئے تھے۔ آج لوگوں کو بات سمجھ آ رہی ہے۔ حملہ امریکہ اسرائیل کر رہا ہے، جواب میں اسرائیل کو یا بحری بیڑے ابراہیم لنکن کو یا امریکہ یا اسرائیل کے اوپر براہ راست جواب دینے کی بجائے جواب کویت کے اوپر دیا جاتا ہے، قطر کے اوپر دیا جاتا ہے، سعودی عرب کے اوپر دیا جاتا ہے۔ اب لوگ آنکھیں کھول کے ہماری اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، اور یہی ہو رہا ہے۔ یمن کے حوثی باغیوں کو، جو کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ ایران کی پراکسی ہے، ان کو انگیخت کیا گیا سعودی عرب کے بحری بیڑوں پہ حملہ کر دو، سعودی عرب کا محاصرہ کر لو۔ حوثی باغیوں کا یہ جو گندا اور گناؤنا کردار ہے مسلمان ریاستوں کے اوپر حملہ کرنے کا، اس کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا۔ جنگ کی آگ بھڑکانے کے لیے باتیں بڑی طلح ہیں، اور مقتدر حلقوں کو اور انتظامیہ کو پتہ ہے کہ ایران کی جو پراکسیز ہے وہ دنیا میں کیا کر رہی ہیں۔ ان سے ڈکی چھپی نہیں ہے، فاطمی یون، زینبی یون، حوثی باغی، یہ توسیع پسندانہ عزائم، یہ مسلمان مملکتوں کے اندر اپنی پراکسیز بنا کے علماء کا، عوام کا قتل اور فرقہ وریت کے بیج کو بویا کیوں جاتا ہے، یہ سب ان کو پتہ ہے۔ اور لیکن افسوس بے شمار سوہن ہائے گفتنی، خوف فساد خلق سے نہ گفتہ رہ گئیں۔ میں کچھ باتیں آپ احباب کو بتاتا بھی نہیں، اتنی خطرناک اور سنگین ہوتی، لیکن اللہ کا شکر ہے پاکستان کی وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے، شکر ہے، اور ہم ہمیشہ سے پاکستان کی خارجہ پالیسی کی حالت جنگ میں تائید کرنے والے ہیں۔ پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہے تو ہے، وزیر خارجہ نے بھی بیان دے دیا، وزارت خارجہ نے بھی سٹیٹمنٹ جاری کیا کہ یمن کے حوثی باغی بعد آ جائیں، اگر سعودی بحری بیڑے پہ حملہ کریں گے ہم بھی جنگ میں کودنے کے اوپر مجبور ہو جائیں گے۔ ایران تو ایک عرصے سے چاہ رہا ہے کہ مسلمان ممالک اس جنگ میں کود جائیں، کسی بھی طرح عربوں کا بیڑا غرق ہو جائے۔ عربوں کی دانش دنائی، محمد بن سلمان اور دیگر حکمرانوں کی عقل مندی نے ابھی تک جنگ کو روکا ہوا ہے، لیکن ایران حملے کرنے سے باغ نہیں آ رہا، حوثی باغی حملہ کرنے سے باغ نہیں آ رہے۔ ہم جمعیت اہل حدیث پاکستان کی طرف سے، پاکستان کے اہل حدیث، اہل سنت نوجوانوں، علماء کی طرف سے، ہزاروں مساجد مدارس کی طرف سے، اور پاکستان کی وزارت خارجہ کی طرف سے حوثی باغیوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، اپنے اس گندے اشتعال انگیز رویے سے بعد آ جاؤ، ورنہ پاکستان کی فوج بھی اس جنگ میں کودے گی، اور ہماری ہر طرح کی اخلاقی، مالی، جانی، سفارتی، سوشل میڈیا کے اوپر جتنی بھی سپورٹ ہوگی سعودی عرب کے ساتھ ہوگی انشاءاللہ۔ ہم سعودی عرب کو اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ ہم کلی طور کے اوپر آپ کے ساتھ اس مسئلے کے اوپر کھڑے۔